بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال ملک شام کیوں چلے گئے؟ پارٹ 3۔ آپ پر سے امتحاں ظلموں کا ستم، یہ سلسلہ کافی عرصے جاری رہا۔ یار غار رسول سیدنا حضرت صدیق اکبر اس عاشق صادق پر اتنا ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن ان سے رہا نہ گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور ان سے کہا، اس بے گناہ اور بے بس غلام پر اتنا ظلم ستم مت کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور وہ اگر تم سے اس کے احسان کرو گے تو احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا، میں تمہارے خیالی قوم آخرت کا قائل ہی نہیں، جو میرے میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس کو پھر تہ مول سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے سائنے شان کی، تم عربوں کی قوم روایت کو دھبا مت لگاؤ۔ امیہ نے کہا، تم اسے کالے غلام کی اگر اتنی ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں؟ سیدنا صدیق اکبر راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کرا لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا حضرت بلال کے آزاد ہونے کی جب خبر ملی تو آپ بے حد خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ مجھے بھی اس سے شریک کر لو۔ تو یار غار نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ، میں تو بلال کو آزاد کرا چکا ہوں۔ سیدنا حضرت بلال حبشی اب آزاد تھے اور اپنا زیادہ وقت اپنے کریم آقا کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے۔ اس نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے حکمت تنہائی کی باتیں سیکھی اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے رہے۔ ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت بلال نے ہجرت کی اور مکے سے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کا مواخات کرایا تو سیدنا حضرت بلال حبشی کو حضرت ابو رویہ کا بھائی بن گیا، جس نے آپ کو بے حد محبت تھی۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ میں اسلامی حکم کی باغ ڈول ڈالی گئی تو ایک سال کے بعد یہ سوال اٹھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے کون سا اندازہ اپنایا جائے۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہر نماز کے بعد پرپنچ بلند کر دیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ناکچ بجایا جائے۔ کچھ لوگوں کی تجویز تھی کہ نماز کے وقت جلائی جائے جسے لوگ دیکھ کر نماز کی طرف آ جائیں، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک آدمی لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو نماز کے لیے بلایا کرے، اس طرح لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول سے سب طریقے کو ناپسند فرمایا۔ ابھی یہ بحث جاری تھی، کچھ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے خواب میں ایک شخص نے اذان کے الفاظ سکھائے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ کلمات دہرائے۔ حضور پاک نے وحی ایک الہی ذریعے ان کلمات کو بہت پسند فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم نے اسی قسم کا خواب دیکھا تھا، انہوں نے بھی خواب بیان کر دیا۔ سرکار کونین نے سیدنا حضرت بلال کو حکم دیا کہ اذان دو، پھر آپ نے ان کو اذان کے کلمات سکھائے اور ان کو ہدایت فرمائی کہ یہ دونوں کانوں میں انگلی دے کر اذان دو تاکہ آواز بلند ہو اور دور تک پہنچے۔ چنانچہ مدینے کی فضاؤں میں نغمہ توحید بلند ہوا اور سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دنیا اسلام کے پہلے مؤذن رسول ہونے کا عظیم اعزاز ملا۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو ایک سرے پر چبوترا بنا کر اس پر چھت ڈال دی گئی۔ اس جگہ رسول پر نور کے علاوہ وہ صحابی رہنے لگے جو ہر وقت حضور پاک کی خدمت اقدس میں رہتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے۔ ان مقدس صحابہ اور صحابہ کا صفا کہا جاتا ہے، عربی میں صفا چبوترے کو کہتے ہیں، اور سیدنا حضرت بلال حبشی بھی صحابہ صفا میں شامل تھے۔ سرکار دو عالم کے وصال مبارک کے بعد شام کی جنگوں میں شرکت کے لیے چلے گئے اور بیت المقدس کی طرف فتح میں آپ شریک تھے۔ 16 ہجری میں جب آپ حضرت عمر شام گئے تو حضرت بلال نے باجیوں میں ان کا استقبال کیا۔ قبلہ اول پر توحید پرچم لہرانے کی خوشی میں آپ وہاں اذان دی، بعد میں اپنا مدینہ منورہ روانہ ہو گئے تو لوگوں نے کے اصرار پر شہزادہ گانے رسول کے حکم پر جب آپ سے مدینہ منورہ میں اذان دی تو عورتوں گھروں سے باہر نکل آئیں۔
हर वक्त कोहराम मच गया। आप मोहब्बत रसूल में बेहोश होकर गिर गए और बाद में मदीना मुनव्वरा छोड़कर वापस शाम चले गए। 20 हिजरी में आपका विसाल हुआ और आपको दमिश्क के बाबुल सगीर के करीब दफन किया गया। जब आपकी विसाल की खबर फारूक आजम को मिली तो आप बहुत रोते रोते निढाल हो गए और रात में जाते थे और कहते थे, हमारा सरदार बिलाल भी हमें जुदा का दाग दे गया। वो सास के रसूल थे, जब अयार को देखा तो सब बर्दाश्त कर लिया। ऐसे ही इस्लामिक वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।